بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ T20 ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کی بدترین شکست نے ان کے کرکٹ بورڈ کی نیندیں اڑا دی ہیں اور وہ اپنے کھلاڑیوں کی فٹنس اور صحت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو گئے ہیں۔ BCCI کو پاکستان کی ٹیم کی فٹنس اور ان کی صحت نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ پاکستانی ٹیم کے فٹنس کا پلان سابق کوچ مصباح الحق نے بنایا تھا، جس پہ پوری پاکستانی ٹیم عمل کرتی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے تمام کھلاڑی سپر فٹ ہیں اور سب تقریباً ایک ہی وزن کے ہیں۔ کوئی نہ بھاری ہے اور نہ کوئی بہت زیادہ دبلا، سب ایک جیسے جسم کے مالک ہیں۔ پاکستانی ٹیم کو دیکھتے ہوئے BCCI یعنی انڈین کرکٹ بورڈ نے اپنے کھلاڑیوں پہ حرام گوشت کھانے کی پابندی لگا دی ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ کھلاڑی سور کا گوشت بالکل نہ کھائیں اور جس کو گوشت کھانے کا شوق ہے یا جو گوشت کھانے کا شوقین ہے وہ سرٹیفائیڈ حلال گوشت استعمال کرے، حلال گوشت کھائے۔ یعنی اپنے کھلاڑیوں کو فٹ اور صحت مند رکھنے کے لیے BCCI سرٹیفائیڈ حلال گوشت کی افادیت تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، کیونکہ حلال گوشت جو ہے وہ مضر صحت نہیں ہوتا بلکہ صحت افزا گوشت ہوتا ہے۔ ذبح اسلام کے بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے۔ بغیر ذبح کیے ہوئے کسی بھی جانور کو مسلمان جو کہ حلال ہیں نہیں کھاتے۔ ان کے نزدیک بغیر ذبح کے جانور کا گوشت کھانا ایسے جیسے مردار کا گوشت کھا لیا، اور مسلمان صرف وہی جانور کا حلال کر کے کھاتے ہیں جس کا کہ اسلام میں حکم ہے اور جو ان کے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ حرام جانوروں کا تو وہ نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے، ان کا گوشت کھانا تو دور کی بات ہے۔ سور ایک نجس جانور ہے جو انسانی فضلہ اور دیگر غلیظ چیزیں کھا کر پروان چڑھتا ہے۔ اس کے گوشت میں چربی حد سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کا گوشت انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتا ہے، جبکہ حلال کیے ہوئے جانور کا گوشت انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید اور صحت افزا ہوتا ہے۔ اس لیے BCCI نے اپنے تمام کھلاڑیوں پر پابندی لگا دی کہ وہ سور کا گوشت استعمال نہیں کریں گے اور اس کی جگہ سرٹیفائیڈ حلال گوشت کھائیں گے۔ 2007 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ انڈین ٹیم سیمی فائنل تک نہیں پہنچ سکی۔ اس کی وجہ سے BCCI بہت زیادہ فکر مند ہے اور اس نے اپنے کھلاڑیوں کے فٹنس، صحت اور تندرستی کے لیے تمام طریقے اختیار کرنے کا عہد کر لیا، اور اسی میں انہوں نے یہ ڈائٹ پلان تیار کیا ہے اور کھلاڑیوں کو پابند کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر سختی سے عمل کریں۔ اس کے لیے وہ کسی کا دباؤ یا کسی کی بدمعاشی قطعی طور پہ برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اسی پہ عمل درآمد کریں گے۔ BCCI کے سرٹیفائیڈ حلال گوشت کے کھانے کی ہدایت پر BJP کے غنڈے اور موالی بپھر گئے ہیں اور انہوں نے سوشل میڈیا پر اور انڈین میڈیا پہ ایک طوفان اٹھا دیا ہے کہ BCCI نے یہ ہدایت جاری کر کے ہندو دھرم کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور کیونکہ اس میں ان کا مالی مفاد نظر آتا ہے، وہ صرف اپنے مالی مفاد حاصل کرنے کے لیے حلال گوشت کی تشریح کر رہے ہیں تاکہ حلال گوشت کی کمپنیوں سے زیادہ مالی فائدہ اٹھائیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ حلال کیے ہوئے جانور کے گوشت میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ فائدے رکھے ہیں۔ وہ انسانی صحت اور جسم کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے، جبکہ جھٹکے سے مارے ہوئے جانور اور سور کے گوشت میں 1000 نہیں بلکہ 10,000 گنا مضر صحت بیکٹیریا اور دوسری چیزیں شامل ہوتی ہیں جو انسانی جسم کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں اور ان کی صحت اور تندرستی کو برباد کر دیتی ہیں۔ پھر دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی ذبح کر کے جانور کھاتے ہیں، تو ہندوؤں کو ذبح کیے ہوئے جانور کا حلال گوشت کھاتے ہوئے کیوں موت آ رہی ہے؟ جبکہ ان کے بڑوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ چھپ چھپ کر گائے کے گوشت کے کباب، قورمہ، بریانی، پلاؤ بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ سرفہرست نام ان کے سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا ہے، جو گائے کی بنی ہوئی ڈشیں بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ ہمارے بہت سے دوست انڈیا کا وزٹ کر آتے ہیں، مختلف شہروں میں انڈیا کے جاتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے انڈیا کے منتری اور وہاں کے بڑے بڑے عہدیدار چھپ کر مسلمانوں سے فرمائش کرتے ہیں کہ گائے کے گوشت کے کباب کھلائیں یا اس سے بنی ہوئی کوئی ڈش ان کو کھلائیں۔ گائے کا گوشت
اور وہ بھی حلال، اس کی لذت اپنی ہوتی ہے، اس لیے ہندو مجبور ہیں اس کو کھانے کے لیے۔ اس لیے بی سی سی آئی کا یہ فیصلہ انتہائی قابل تعریف ہے کہ اس نے اپنے کھلاڑیوں کو حلال گوشت کھانے کی اجازت دی، اور بی سی سی آئی کو حلال گوشت کی صحت افزا ہونے کی افادیت کا اندازہ ہو گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی باتیں۔ اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، ہمیں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، اس کا لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔